بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 15، فیشن پرستی۔ حق تعالیٰ نے مرد و عورت میں فرق رکھا ہے۔ عورت کو مردوں کے برابری ظاہر کرنا اور ان کے مشابہ بننا جائز نہیں۔ اسی کو تشبیہ بالر جال کہتے ہیں، یعنی مردوں کی سی صورت شکل چال ڈھال اختیار کرنا حرام ہے، مگر آج کل عورتوں میں یہ قوت بھی بہت پایا جاتا ہے۔ وضع قطع میں مرد بننا چاہتی ہیں، ان کا بس چلے تو سچ مچ مرد ہی بن جائیں گی، مگر کیا کریں، یہ تو ان کی اختیار سے خارج ہے، لہٰذا اتنا کرتی ہیں کہ مردانہ جوتا ہی پہن لیتی ہیں، مردانہ لباس پہن لیتی ہیں۔ بیٹیوں، خدا سے ڈرو، کہیں تمہارے داڑھی نہ نکل آئے، خدا تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں۔ یاد رکھو، حق تعالیٰ نے ان باتوں کی تمنا کرنے سے بھی منع کر دیا ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، تو تکلف کے ساتھ ان کی اختیار کرنے کو کب جائز رکھیں گے؟ بیٹیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، کہیں تشبیہ بالرجال مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے تمہارے منہ پر داڑھی نہ نکل آئے۔ ہم نے لکھنؤ میں ایک تمباکو بیچنے والی عورت کو دیکھا، اس کی داڑھی نکل آئی۔ مردوں کو وضع اختیار کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کی سی وضع بنائے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی وضع بنائے۔ اس لعنت کو مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ علماء نے اسی حدیث سے عورتوں کے لیے کھڑے مردانہ جوتے پہننے کو حرام کہا ہے۔ شہروں میں ایسی آزادی پھیلی ہے کہ بعض شہروں میں عورتیں چکن مردانہ لباس پہنتی ہیں، اور اس میں قصور عورتوں کا تو ہے کہ کچھ ڈھیلا پن مردوں کا بھی ہے کہ وہ ان باتوں کو معمولی سمجھ کر عورتوں پر روک ٹوک نہیں کرتے، حالانکہ یہ باتیں ہلکی اور معمولی نہیں۔ لعنت سے زیادہ اور کیا سختی ہوگی؟ جب ان باتوں پر لعنت آئی ہے تو ہلکی کیسی؟ مگر لوگوں کو دین کا اہتمام ہی نہیں۔ سالن میں ذرا نمک تیز ہو جائے تو مرد ایسے خفا ہو جاتے ہیں کہ کھانا نہ کھائیں، اور رکابی پلیٹ بیوی کے منہ پر دے ماریں اور مارنے پیٹنے کو کھڑے ہو جائیں، مگر لعنت کے کام پر ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض مرد تو ایسے آوارہ مزاج ہیں کہ باہر والی فیشن والی عورتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں خود ہی شوق ہوتا ہے کہ اپنی گھر والیوں کو ایسا ہی بنائیں۔ افسوس، کہاں گئی ان کی غیرت اور کہاں گئی شرافت؟ کیا شریف عورتوں کو بازاری بنانا چاہتے ہیں؟ گھر میں رہنے والی عورتیں تو بس علول جلول ڈھیلی ڈھالی وضع ہی ہیں، اچھی لگتی ہیں یہ کیا کہ کسی کسائی پڑتی ہیں، یہ کوئی سپاہی ہیں جو ہر وقت کمر کسی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ میلی کچیلی نہ رہیں، کیونکہ صفائی ستھرائی اور زینت اختیار کرنا یہ شوہر کا حق ہے، مگر یہ مناسب نہیں کہ آستینیں بھی کسی ہوئی یا پجامے پائیں جامے بھی ایسے چست ہے کہ چٹکی لو تو کھال چٹکی میں آ جائے، جوتا بھی کڑھا جڑا ہوا ہے۔ یہ کیا لغو حرکتیں ہیں؟ خدا تعالیٰ نے تم کو عورت بنایا ہے، تم مرد کیسے بن سکتی ہو؟ دوسری قوموں کا لباس اور فیشن اختیار کرنا عقل و نقل کی روشنی میں۔ آج کل لوگوں کو اس مسئلے میں بھی شبہ ہے کہ دوسری قوموں کی وضع فیشن اختیار کرنے کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اس کے متعلق دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک وقت سلاطین اور مختلف ممالک میں جنگ ہو رہی تھی۔ اگر کوئی شخص جو برطانیہ کی فوج میں ہو وہ جرمنی سپاہی کی وردی پہن لے اور مثبتی خدمت اپنی ذمہ داریوں کی کوئی کوتاہی نہ کرے تو کیا اس کا یہ فعل حرکت افسران کی ناخوشی کا ذریعہ نہ ہوگا؟ دوسری مثال لیجیے کہ کیا کوئی مرد اپنے لیے زنانہ کپڑے پہنانے اور اپنے لیے تجویز کر سکتا ہے؟ ذرا زنانہ کپڑے اور پازیب چوڑی وغیرہ پہن کر عام جلسے میں بیٹھ تو جائیں۔ زنانی وضع طور طریق میں سوائے تشبیہ کے اور کیا عیب ہے؟ افسوس، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کی وضع اختیار نہ کرے، کیونکہ اس میں اگر فرق ہے تو صرف مرد اور عورت کا۔ اسلام تو دونوں کا مشترک ہے، اور مسلمان ہو کر غیر مسلمان دوسری قوموں کی وضع اختیار کرے۔ تعجب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے دوسری قوموں کا لباس پہنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی ضرورت تسلیم بھی کر لی جائے تو کیا ہر وقت ہی ضرورت رہتی ہے؟ یہ سب ہیلے ہیں۔ میں اس کا اصلی گر اور وجہ بتلا دوں۔ بات صرف یہ ہے کہ ایسی قوم کی وضع اور فیشن ہے، اور جو روب اور دبدبہ والی قوم ہے اس کی محض اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا بھی روب پڑے۔ میں کہتا ہوں کہ کون سا کام اٹکا ہوا ہے؟ اصل منشا محض
تکبر ہے، بس اپنے کو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بڑا بننا قانون الہی میں بہت بڑا جرم ہے۔ گو تعزیرات ہند ہندوستانی دفعات میں نہ ملے گا، مگر تعزیرات شرع یعنی شریعت کی دفعات میں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے درا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو جنت کو نہ مانے تو وہ مخاطب ہی نہیں، مگر جو جنت کو مانتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر کیسی وعید ہے۔ جنت جیسی چیز کا ہاتھ سے جاتا رہنا کیا چھوٹی بات ہے۔ حدیث کے علاوہ قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور شیطان راندہ درگر ہوا، اس کا سبب بھی تکبر تھا۔ غرض اپنے کو بڑا سمجھنا یہ جرم ہے، اور فیشن وغیرہ میں جو غلو پیدا ہو گیا ہے اس کا منشا تکبر ہے۔ شرعی دلیل، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور تم لوگ ظالموں یعنی نافرمانوں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل باطل کی طرف میلان حرام ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اپنی وضع اور طریقہ چھوڑ کر دوسرے کی وضع اور طریقہ فیشن خوشی سے تبھی اختیار کرتا ہے جب اس کی طرف دل سے جھکے، اور نافرمانوں کی طرف جھکنے پر دوزخ کی وعید فرمائی۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ایسی وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضع یعنی فیشن وغیرہ میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ فائدہ، یعنی اگر کافر فاسقوں کی وضع بنائے گا وہ گناہگار میں شریک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دھوپ کپڑے قسم کے رنگے ہوئے دیکھے، فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، ان کو مت پہنو۔ بحوالہ مسلم شریف۔ فائدہ، ایسا کپڑا مرد کے لیے خود بھی حرام ہے، مگر آپ نے ایک وجہ یہ فرمائی کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے، معلوم ہوا کہ اس وجہ میں بھی اثر ہے، پس یہ وجہ جہاں بھی پائی جائے گی یہی حکم ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت بناتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتی ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ابن ابی ملکیہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورت پر لعنت فرمائی۔ بحوالہ ابو داود۔ فائدہ، آج کل عورتوں میں اس کا بہت رواج ہو گیا اور بعض عورتیں انگریزی جوتا پہنتی ہیں جس سے دو گناہ ہوتے ہیں، ایک مردوں کی وضع اختیار کرنے کا، دوسرا غیر قوم کی وضع اپنانے کا۔ تشبیہ، یعنی دوسری قوموں کے طور طریقے اختیار کرنے کے شرعی احکام۔ نمبر 1، تشبیہ بالفکار، اعتقادات و عبادت میں کفر ہے اور مذہبی رسومات میں حرام ہے، جیسا کہ زنا، دھاگا سا باندھا، سر پر چوٹی رکھنا یا جے پکارنا، ایسا تشبیہ بالشبہ حرام ہے۔ نمبر 2، معاشرت اور عبادات اور قومی شعار میں تشبیہ مکروہ تحریمی ہے، مثلا کسی قوم کا وہ مخصوص لباس استعمال کرنا جو خاص انہی کی طرف منسوب ہو اور اس کا استعمال کرنے والا اسی قوم کا ایک فرد سمجھا جانے لگے، جیسے ہندوانہ دھوتی، یہ سب ناجائز اور ممنوع ہے۔ اسی طرح کافروں کی زبان اور ان کے لب و لہجے اور طرز کلام کو اس لیے اختیار کرنا ہم بھی انگریزوں کے مشابہ بن جائیں تو بلا شبہ یہ ممنوع ہے۔ نمبر 3، اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع نہ مذہبی وضع ہیں وہ ان کی ایجاد کی ہوئی ہے، اور تمام ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے دیا سلائی یا گھڑی یا نئے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو اس کا برتنا جائز ہے، جیسے بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ۔ یہ در حقیقت تشبیہ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے نیت و ارادہ کافروں کے مشابہت کا نہ ہو، مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل اپنی عقل سے نہ کریں بلکہ علماء سے پوچھ لیں۔ اور مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہے ان کی وضع اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔ تشبیہ ختم ہو جانے کی پہچان، اس کا معیار یہ ہے کہ جن چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کفار کی ہے اور کفار کی خصوصیت کی طرف ذہن ہو جاتا ہوگا تو تشبیہ
تشبیہ ہوگا ورنہ نہیں۔ بس تشبیہ کے ختم ہو جانے کی پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ وضع تو فلانے لوگوں کی ہے، جب تک یہ خصوصیت باقی ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا، دھوتی باندھنا یا عورتوں کو لہنگا ساڑی اور مردانہ کرتے پہننا۔ البتہ اگر یہاں پر بھی کوٹ پتلون عام ہو جائے کہ ذہن میں خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا، مگر جب تک دل میں کھٹک ہے اس وقت تک تشبیہ کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔ چند مثالیں۔ نمبر 1، ایک صاحب نے عرض کیا کہ جو شخص لندن میں مسلمان ہو اور وہاں کوٹ پتلون پہنے تو تشبیہ ہوگا یا نہیں؟ فرمایا وہاں تشبیہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ غیر قوم کا لباس ہے، وہاں تو سب کا لباس یہی ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ اگر یہاں پر بھی کوٹ پتلون عام ہو جائے کہ ذہن سے خصوصیت جاتی رہے تو ممنوع نہ ہوگا۔ نمبر 2، سوال کیا گیا کہ عورتوں کو اپنے کرتے میں کف لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جہاں مردوں کے ساتھ تشبیہ ہو وہاں ممنوع ہے، اور جہاں عام رواج ہو جائے کی وجہ سے مردوں کے ساتھ تشبیہ نہ ہو وہاں جائز ہے۔ نمبر 3، میز کرسی پر کھانا کھانے کی قباحت میں بعض مقامات میں تعامل ہوتا ہے، کیونکہ ان مقامات میں اب یہ عام طور سے مشہور اور عام ہو گیا اور عموماً شہرت کی وجہ سے تشبیہ سے نکل جائے گا، مگر پورا عام نہیں ہوا، اس لیے دل میں کچھ کھٹک سی رہتی ہے۔ جب تک دل میں کھٹک ہے اس وقت تک تشبیہ کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔ ضروری تنبیہ از مرتب۔ فائدہ مذکورہ بالا اصول و قواعد اور مثالوں سے لباس اور زینت کے تمام مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ زمانہ اور مکان کے لحاظ سے احکام مختلف بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً ساڑی پہننا اس وقت یورپی میں غیر مسلم یا بدکار اور آزاد عورتوں کا لباس سمجھا جاتا ہے، اس لیے مکروہ ہوگا، لیکن صوبہ بہار میں عام لباس یہی ہے۔ مسلمان عورتیں بکثرت بلکہ سب ساڑی استعمال کرتی ہیں، اس لیے وہاں تشبیہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لہٰذا وہاں بلا کراہت جائز ہوگا۔ دوسری قوموں کے نئے نئے فیشن اختیار کرنا۔ بعض عورتوں نے سایہ پہننا شروع کیا ہے اور وہ میم صاحب بننا چاہتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں، کان ننگے، ان میں بالیاں تک نہیں، جو طرز میموں کا ہے وہ اختیار کیا ہے۔ عورتوں میں یہ نیا فیشن ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے قطع نظر کے تشبیہ یعنی لباس میں بھی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ اخلاق پر بھی تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، وہ یہ کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو جو لباس تکبر کا سبب ہوگا وہ بھی ناجائز ہوگا۔ ایسا لباس پہننے والے اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ غیر قوم کی ہر چیز ناجائز ہے، بلکہ وہ ناجائز ہے جس کو دوسری قوم کے ساتھ خصوصیت ہے، اور جس چیز کو دوسری قوم کے ساتھ خصوصیت نہیں وہ جائز ہے۔ جیسے کرسی وغیرہ میں کوئی امتیازی شکل باقی نہیں رہی اور وہ کسی خاص قوم کی وجہ نہیں سمجھی جاتی، اس لیے جائز ہے کہ سایہ وغیرہ میں امتیازی شکل باقی ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ اور امتیازی شکل باقی رہنے یا نہ رہنے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھ کر طبیعت کھٹک جائے کہ یہ تو فلاں قوم کا طرز لباس ہے تو تشبیہ ہے، ورنہ تشبیہ نہیں۔ چنانچہ یہ سایہ یعنی ساڑی وغیرہ دیکھ کر فوراً دیکھنے والے کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ یہ تو میموں کا طرز ہے، اور کرسی میں ایسا نہیں ہے۔ اسی پروار چیزوں کو قیاس کر لو۔ البتہ اگر رواج ہو جانے کی وجہ سے طبیعت میں یہ کھٹک باقی نہ ہے کہ یہ تو دوسری قوم کا لباس ہے، تو تشبیہ ختم ہو جائے گا اور تشبیہ کی وجہ سے ممانعت بھی باقی نہ رہے گی۔ مردوں کے کہنے سے دوسری قوموں کا لباس پہننا۔ آج کل بہت سی جگہ عورتوں کو فیشن کا بہت اہتمام ہو گیا ہے، دوسری قوموں کی وجہ بناتی ہیں، یعنی ساڑی پہننے لگی ہیں۔ کانپور میں دیکھا بعض عورتیں چکن صدری وغیرہ مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ یہ آفت اب نازل ہوئی ہے، اور بعض جگہ عورتیں خود ایسا نہیں کرتی، مگر بعض مرد ان عورتوں کو اس پر مجبور کرتے ہیں۔ مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، بس عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے کہنے سے ایسا لباس ہرگز نہ پہنے جس میں مردوں کے ساتھ یا دوسری قوموں کا تشبیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔